عزیزاں نے گرامی قدر اسی دکھ دا اظہار کرنے ہوں میں دکھ پڑھن لگا نا دکھ اے بطول دے وال جائیداد تو چٹے نہیں زہرہ دے لال وال جائیداد تو چٹے نہیں زہرہ دے وال اس بیس تو چٹے ہوئے میرے نال بندے آئے نہیں بیس ویسے میں ایک گل پوچھنا تو انہوں ازادارہ کو جدہ مزاج ایسا سی جدہ مزاج ایسا سی جدے پیس لڑوال چٹے ہو گئے نے انہوں مارن دی کیڑی لوڑ مولا تو انہوں جزا دے دے پیغمبر اعظم نے بی بی دا قیامت والے دن آونا پیغمبر اعظم نے یقین کرو حضور نے قیامت کے ذکر وچ بی بی دے حشر کا ذکر کیتا اور ذکر انج کیتا نہیں کہ خطبہ دے میں انہوں نے گل عرض کرا پیغمبر اعظم جدو بہت حسدے سن وہ تو صرف دندان مبارک نظر آتا جدو بہت مسکراندے سن صرف دندان نظر آتے سن کہا بڑی بلند یہ نہیں سی مزاج ایسا خوبصورت اور نفیس جدو بہت روندے سن وہ تو ریش تو تھلے آنسو دے حضرت امام حسین علیہ السلام جدو بہت روندے سن وہ تو نہیں آواز نہیں سی ہوندی جی میں تو رون دی کدی کدی آواز آ جاتی آئیے نا آواز اس طرح کی حدی آواز نکل جاتی ہے نا روندے حضرت امام حسین علیہ السلام دی انتہا سی نفاست دی جدو بہت بھی غمزدہ ہوتے سن تک کسی نے رون دی آواز نہیں سی ہوتی علماء نے لکھا کربلا چ دو ایسے موقع آئے ہیں جتھے زہرہ دے پتر دے رون دی لوگاں آواز ہوئے ایک علی اکبر علیہ السلام دے وہ تو امام ہندی روئے نے لوگاں آواز ہوئی اور جدو امام حسین دی گود میں حضرت عباس دی روح نے پڑھا وہ تو حضرت امام حسین علیہ السلام اچھی روئے نے اور رون دی لوگاں آواز ہوئی پیغمبر دے آنسو ریشے مقدس تو تھلے دکھے جدو پیغمبر نے مسجد خطبہ دیتا حشر دا خطبہ دے رہے سن تے فرمایا ایک آواز آئے گی حشر یا اہل المحشر صدقے جاوہ تو علیہ سنم تو غزو ابسارکم و نکسو رعوسکم حتی تجوز فاطمہ بنتی رسول اللہ اے اہل محشر اپنی آنکھیں بند کر لو اے اہل محشر اپنے سروں کو خام کر لو کب تک فرمایا حتی تجوز فاطمہ بنتی رسول اللہ جدو تک پیغمبر اعظم دی بیٹی دی سواری نہ گزر جائے کوئی نبی بھی اکھ نہ کھولے کوئی مرسل بھی اپنا سر بلند نہ کرے یہ جملہ میں علامہ بشیر فاتح ٹیکسلا دی کتاب جو پڑھے اگے بڑے دکھ نال فرماندے نے کہ جی میں حشر وچ کسے آواز دیتی کہ لوگوں سر تھلے کر لو لوگوں اکھا بند کر لو تاکہ رسول اللہ دی بیٹی دی سواری گزر جائے فرماندے نے کاش کوئی شام وچ بھی ایسا بندہ تیرا بازار تے شروع کرو گے سار تھندے کر لو سہرہ دی بیٹی گزر رہی پیغمبر اعظم نے فرمایا میری بیٹی آئے گی تے سب لوگوں کی آنکھاں بند کرایا جان گیا جی میں پردے چھڑیاں بیٹیاں بیٹھیاں نے مرشد زادیاں پہنا بیٹھیاں پردے چک بی بی خطبہ سن دی سی او سا کیا یا رسول اللہ پیغام بھیجیا کیا عورتاں دی آنکھاں بھی بند کرایا جان گیا میں بی بی دے جڑے مصائب نے وہ اپنے حساب نال پڑھنا چھپاندہ بھی میں نہیں لیکن میں انہاں دی تشریح نہیں کر سکتا تشریح میں سنتا بابا جی قبلہ ہر روز میں تشریح سنتا لیکن بی بی دے میں مصائب اپنے انداز نہ پڑھنا میں جو کوئی پڑھ سکنا نہ اپنے منہ انہیں کو میں پڑھنا میں تنہوں حقیقت دا سنتا گلہ ہو انہیں جڑیاں کرنا لیا ہے میں تو انہیں ساری بی بی تے مصاحب کا ایک جملہ پڑھتا جنہوں حضرت علی علیہ السلام نے بی بی نے دفن کیتا کسے بندے تے کسے پیارے نو مٹی پانا بہت بڑا مرحلہ ہوندہ ہے ایک خاص موقع ہوندہ ہے جنازے نال بندے حوصل نہ ٹوٹے جاتے ہیں چار پائی میں حوصل نال چوکتے جاتے ہیں وہ جنہوں آخر تے بندے بچے رکھ کے آتے ہیں پیچھے ہوتے ہوتے مہرمان ہوتے ہیں آؤ بھائی بیگانے بندے مٹھی دی مٹ پڑھ کے سوٹی چھڑتے یہ جڑا لگدا ربٹی بندہ او دے واسطے بہت مشکل ہے یہ دو کائنات تے ہستیاں ایسیاں نے جڑیاں مٹی پاندیاں قبر تے اتنی دکھی ہوئی ہیں ایک کربلا دے میدان چلی اصغر دی قبر تے
امام حسین علیہ السلام دکھی ہوئے کہ ایک حضرت علی علیہ السلام کہ وہ زہرا دی آج قبر بنائی دینا کہ بچے رکھ کے مٹی پڑھ لگے میں سارا مصائب میں تمہیں کھونا یہ کوئی گل کافی ہے اہل معرفت واسطے بابا جی ایسا تو میں مٹی میں باندھے سن کہ تجھے ہاتھ قبر رسول علی کر کے حضرت علی فرمایا اللہ کا نبی جنیاں امانتا زندگی میں نے دیتیاں نہیں میں بہت ہی حفاظت کی تھی جنیاں امانتا میرے حوالے کی تھی میں آسا طریقے کا حفاظت کی تھی آج ری امانت آج میں تینوں لوٹان آیا نا جنہیں دے گئے سو میں ہوں میں بھی واپس صدقے جاواں ایک جملہ صرف پیغمبر اعظم نے فرمایا اکھاں بند کرے گی جان گیا مستور نے پیغام بھیجیا یا رسول اللہ مردوں کی اکھاں تے بند کرائیں جان گیا کیا ساڑیاں بھی اکھاں بند کرائیں جان حضور نے فرمایا ہاں تہاڈیاں بھی اکھاں بند کرائیں جان گیا کہنے لگی مولا نو پوچھو مردہ تو تے پردہ بی بی دا کہ ساڈے تو کوئی پردہ ہے رو کے پیغمبر نے فرمایا او تہاڈے تو بی بی او پردہ میری دھی دا کوئی نہیں جے سہانت ہے جو بدون میں ہو کسے مصدور کو برداشت بھی نہیں ہونا کہ میں انہیں فرمایا ایک ہاتھ ہوتے دوجہ ہاتھ ہونا دو میں ہاتھ پہلو دے ہونے میں ایک تشت ایسا تھے جے دوجی پلیٹ ایسا تھے جے اس بی بی پوچھ لیا انہیں تشتہ چکی ہونے روندے پیغمبر نے فرمایا سجے ہاتھ ہوئے دائنے جہاں سنے دینے میں دورے سجے ہاتھ ہوئے پلیٹ جو مظلوم نصار ہونے گا بی بی سوال کرتے پوچھے گی بارے الہا میرے جڑے پتر نے ساری زندگی اپنی سواری نو سوٹی نہیں ماری میں نو 10 ہو دے منہ تو یزید سوٹیاں کیوں ہاتھ میں غیب جو آواز آئے گی نبوت کرسی پہ آ گئی ہے جی ولایت کرسی پہ آ گئی ہے جی اس ویلے آواز آئے گی زہرا آج میں نے کسے گواہ دی لوڑ نہیں ان اللہ علی کل شیء شہید ہر شاید میں خود گواہ ہوں آج میں اس کائنات نو تیری محنت بکھانا چاہنا میں تیری نسل تے اہمیں درود نہیں پڑھے میں تہاڈی محنت دا اظہار واسطے چاہنا کہ اپنے دوواں پتراں دے قتل دے موقع دے گواہ لے آ تاکہ آج عادل فیصلہ کرے علامہ فرماتے ہیں غیب چ آواز دے کے بی بی فرمائے گی میرے مظلوم تے بے گناہ پتران دے موقع دے گواہ ہو پیش ہو گئی جے ماں حسنین دی دربار تے گواہ ہو آ جاؤ آج عادل دا دربار ہے آج خطرہ کوئی نہیں کسی ظالم دا دربار نہیں جے میری آواز آئے گی نا آؤ میرے گواہ ہو علامہ بشیر نے قلم توڑ دیتا ہے فرماتے ہیں شام تو ایک آواز آئے گی اماں آ جا میری عمر مصائب بیٹی میری جنگلہ جرولی بیٹی میری مزارہ کی تھکی بیٹی شام اچھ کناتا نور دیاں ہماری نور دی سواری نور اس ویلے پوران جنت جا کے آکھن گیا بی بی اٹھو قبر کشائی ہوئے گی بی بی زینب آن کے بعد کہ 2 جملے صرف شام دی بی بی واسطے پڑھنا ایس ویلے پھر شام دی بی بی دے گر ایسے خطرات منظر ہیں زہرہ دی لاڈلی اللہ تیرا حافظ اللہ تیرا محافظ ہے اسی صرف میرے کہن پہ اگر موقع مل جائے تے 2 رکعت نماز کی حاجت پڑھ گئی امام زمانہ کے بی بی دے روزے دی حفاظت دی دعا ضرور کر دے یار جی دعا ساڈا حق ہے وہ تے اسی کر سکتے ہیں اگر کوئی بندہ ہوتا نہیں جانتا جہاد اگلی گل ہے ساری 2 رکعت نماز حاجت امام زمانہ دی پڑھ کے اور دعا کر دینا کہ یا اللہ بی بی دے روزے دی حفاظت میرے عزیزو اس شام چو بی بی قبر چو نکل کے کناتا نور دیاں بے کے آکھے گی اے شام ہے پورا نے جنت آکھنیاں شام ہے اے شام چ کناتا کدے واسطے لگیاں نے بی بی تواڈے واسطے کنے نور دیاں کناتا لوائیاں نے توحید نے انتظام کیدا ہے تیرے نانے دا حکم کیدا ہے اللہ پاک دا راضی کون ہے تیرا پاپا بی بی آکھے گی ایک باری واپس جا کے اللہ دے دربار چ پوچھو جے اللہ ناراض نہ ہوئے نانا پسند کرے کہ بابا علی مینوں کچھ نہ آکھے اونج نہ آواز میں شام دے مانا میرا دل کرتا میرے بے کے سجاد ہوئے سکینہ دے ہاتھ میرے گلے میں جان
میں تینوں دسا تیری امت جو میں گزری. میرا خیال ہے ثانیہ زہرا دے متعلق بھی ایک جملہ ہو گیا جیڑی بی بی حشر وچ جانے میں عرض کیتی ہے او ہاتھ ایتھے ہو. آخری جملہ جی میں جنازہ سڑیاں مستورہ نے اٹھانا تے انہاں نوں میں ذرا پیغام دینا اپنی بہنوں اپنی مرشدزادیاں نوں دھیاں نوں پیغام دینا کہ اسی تے پھر ایتھے ہاں جنازہ تساں اٹھانا اندھیرا کر دیتا گیا لائٹاں بجھا دتیاں گئیں زہرا دے حیات زہرا دے حیات تاکہ اس جنازے تے بھی کسی مرد دی نظر نہ بس مہربانی کرنا جدو میری بہناں میری دھیاں میری مرشدزادیاں جنازہ چکنا ساڈا سلام سلام دینا آکھنا ساڈے ویر بھی آئے ہیں ہاں ساڈے رشتہ دار آئے ہیں ساڈے بڑے سارے آئے ہیں لیکن بی بی صرف اس قابل نہیں پر سمجھتے تیری شبیہ تلگی قبر اس قابل نہیں سمجھتے سلام ساڈا ضرور کر دینا میں وہ جملہ پڑھ دینا جس تو بعد پھر اسے ماتم کر لیں گے بی بی دے حشر والے دن ہاتھ انج اے میں روایت پڑھی جی انج کیونکہ اے جڑی جگہ نا مخدومہ تھی اے جڑی اس واقعہ تو بعد سدھے ہو کر نہیں ٹوٹی بابے دی قبر تے ہاتھ رکھ اے ہاتھ جڑا ایس ہاتھ دے اوتے رکھیا میں پڑھیا وہ رکھ کے نا قبر تے ہاتھ تے بی بی فرماندی سی او جنوں چومدے سونا تروڑ چھڑیا آباد رہو او ہاتھ جڑا تے نہ فرمایا او قبلہ بی بی دا حشر دے بھی تھے او قبر وچ بھی تھے او کفن وچ بھی تھے کفن وچ بھی تھے غسل ویلے بھی تھے قبر وچ بھی تھے تے حشر وچ بھی تھے اے ہاتھ ایک واری ایتھے آیا جدوں میں او دس لیا میں تہاڈے کول اجازت لینی ویڑے وچ چار پائی سی گل دساں میرے سجن ساتھی ہوندے نا جی دوست احباب قریبی جنہاں کو روز بندے پہ دیکھنا وہ رشتہ داراں کو پہلا یاد آؤندے نے دکھ دے ویلے اج میں تانوں ایک روایت سناواں جدوں بی بی دی روح پرواز کر گئی ہے تے کندی کندی بی بی تیاں نال چپ ہو گئی حضرت علی نے روح پرواز ہون تو بعد ویکھ کے پہلا جملہ کیا حسنین سلمان نو بلا کیا بات ہے تمہیں سن کے سلمان میں سوچنا کنی اہمیت سی سلمان دی حضرت علی دا بہن قبلہ میں اکھاں نال پڑھیا دروازے تو حضرت سلمان اندر پہ ہوندے سن تے حضرت علی علیہ السلام نے اونچی ٹا مار کے کہ سلمان میری شادی والے دن پیغمبر دے کہن تے جنوں سواری تے بہا کے چھڈ کے گیا سنا او مینوں چھڈ کے نہیں جنوں میرے گھر سواری تے بہا کے چھڈ کے گیا واہ تیاں کون بیٹھ بہن دیاں کردیاں نے فضا کون بیٹھ رو رہی ہے حضرت امام حسن ایک سامنے کھڑے نے ایک شہزادہ ہن تک نہیں آیا اس بی بی دا ہاتھ کفن وچ بھی تھے قبر وچ بھی تھے حشر وچ بھی تھے اوتھے کھلو کے شبیر پہ روندے نے علی علیہ السلام فرماتے میں ٹردا ٹردا آپ حسن حسین دے سر تے گیا اینا رویا میرے آنسو ڈگے نے آج میرے پتر میرے رو بیٹھے ہیں تو فرماتے نے جی بابا علی فرماتے نے وہ ماں ٹر گئی فرماتے نے بابا جی لگی زہرہ جیسی ماں ٹر گئے وہ شہزادے بے خبر تو نہیں ہوتے میں ساری اولاد میں نے مل دی تو ہن تک کہتے کیوں ہے حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں بابا میں نے اماں جدوں بلاندی سی آندی سی میں میرا بادشاہ بیٹا جدوں بلاندی سی آندی سی میں میرا شہنشاہ بیٹا تو بادشاہ تے شہنشاہ بھی میں گا کبھی بادشاہ بھی آپ گئے ہیں جدوں کا نام کرو دیتی ہے فرمایا بیٹا تو چاہتا کی فرمایا کہ میں عیسیٰ نو مریم نے بلایا تھی میرا دل کرتا میں نے اماں ایک گواہی تے بلائے نا ایک گواہی دا نام آیا علی فرماتے ہیں بابا واپس آ کے زہرا دے کفن دا بند کھول دے آکے آؤ بادشاہ بیان دے بلاؤ گے تے میں آؤں علی فرماتے کہ ہاتھ ہے شیخ بھی ہے اور دو میں ہاتھ بدور میں کفن سے بات ہے آواز ہوگی آوے میرا کرنا آوے میرا کرنا آوے میرا کرنا حضرت حسین علیہ السلام قریب آئے تھے شہید اسلام دے نام بیان دے صاحب تے بی بی فرماندی سی تو پتر ہے میں ماں آدھو آیا جدوں میں قبر وچ تینوں آوازاں دتیاں
بچہ میں تیرا بیڑا نہیں اڑیگا گی کہ تو جنگل جا کے حال میں پاس رہی حال میں مغیث یعنی سنا میں نامی دی رات روکی میں آگے آ جاؤں آخری جملہ سنو 7 چادرہ بدلیاں نے حضرت امیر المومنین نے مصعب سارائے دے بیٹھے چادر کفن کی تھلے پاندے لے وہ خون نر پری جائے مولالی برمند نے فضا کپڑا ہو رہا ہے دوسری چادر فضا دیتے خون نر پر کے رکھے تریجی دیتے 7 چادرہ منگیاں 7 مرتبہ فضا میں چادر و کفن واسطے چادر دیتے ہیں ایک جملہ اپنے پیر دعا کر لگا جنازہ میں یہ دیر تقریباً اٹھا لیا ہوئے گا تو اسی کو سن لاتے ماتم کرو 7 چادرہ حضرت فضا دیتی ہے میں نہ یا علی مدینہ بھی ہے تیری مزار کا میں دکھیا اول مظلوم سارے جہان میں پڑیا سب تو پہلا مظلوم تو ہے آقا تیرے تو وڈا مظلوم تھے کوئی نہیں پر ایک گانا آج تیرے کار کے ماتم کرنا چاہتا تو اس فاطمہ نو مدینہ دفنایا ہے سجاد لے جو فاطمہ نو شامل دفنایا تو 7 چادرہ منگیاں نے تے 7 لگیاں نے اور آرتی دنیا کو دلدی ایک ویلا منگی ایک ویلا منگی میں میرا پردیسے بھی میرا مطلب مدینے والی اٹھے گی پھر بھی کفن جو اٹھے گی شام والی اٹھے گی بدر کفن میں نو کسے بندے کویت پوچھیا سی جنازہ بطول دا چکو تو یا حسین دے جنازہ حضرت علی دا چکو تو پھر یا حسین دے جنازہ موسیٰ کاظم دا چکو تو پھر یا حسین دے میں کہا جی کہنے لگا کیوں میں کہا پاہمیں کسے کا مزدورہ چکے ہیں پاہمیں کسے کا پترہ چکے ہیں پاہمیں کسے کا گوانیاں چکے ہیں کسے نہ کسے چکے ہیں کرو لے حسین و مظلوم ہے جنہا نہ کسے بنایا نہ کسے اٹھائے اس وقت ہر جنازے دے میں واہ حسین یا حسین یا حسین